میرے دوستوں، ہم اپنی سوچوں سے اپنی زندگی بناتے ہیں. ہمارے تمام فیصلے، ہم دنیا کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، یہ تمام ہماری سوچوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بدھا نے آخر کیوں کہا ہم وہ ہیں جو ہم تمام دن سوچتے ہیں. ہماری سوچیں ہی ہماری زندگی بناتی ہیں. ہماری سوچوں سے ہی ہم نے اپنے ارد گرد کی دنیا بنائی ہے. ڈیفینیٹلی اس میں کوئی راز کی بات ہے. میرے دوستو، آج کی پوڈ کاسٹ کے اندر ہم ایک کتاب کے اوپر بات کریں گے جو یہ ہمیں کہتی ہے کہ اگر ہم اپنی سوچ بدل دیں تو ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے وی آر واٹ وی تھنک بائی شبھم کے سنگھ. السلام علیکم میرے دوستوں، میرا نام علی رضا زیدی ہے. میں ایک ERP کنسلٹنٹ، سافٹ ویئر انجینئر اور پارٹ ٹائم کنٹینٹ کریٹر ہوں. میں نے یہ کتاب کنڈل پہ پرچیز کی اور اس کتاب نے میری سوچ پہ امپیکٹ ڈالا. یہ ضروری نہیں ہے کہ حقائق پر مبنی ہو. ہماری سوچیں ہمارے کسی چیز کے متعلق اوپینین، انٹرپریٹیشنز، ہمارے ساتھ ہونے والے واقعات، ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی سوچ، وہ داستانیں جو ہمیں سنائی جاتی ہیں، ہماری یادداشت بڑے بروں کی پرمپرا یا روایات کی بیس کے اوپر ہوتی ہیں. اور صرف انہی سوچوں کو چینج کر دینے سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے. اس کتاب کے اندر 4 ایسے پوائنٹ تھے جو میں آپ کے لیے اس ویڈیو کے اندر لے کے آیا ہوں. نمبر 1، لیونگ ان دا پریزنٹ مومنٹ، لمحہ موجود میں زندہ رہیے. کنفیوشس کہتا ہے کہ اگر آپ اداس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ماضی میں جی رہے ہیں، اور اگر آپ پریشان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مستقبل میں جی رہے ہیں. لیکن اگر آپ پرسکون ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لمحہ موجود میں زندہ ہیں. میرے دوستو، ہماری اکثر پریشانیاں ان چیزوں کے متعلق کبھی ہوئی ہی نہیں، اور ہم پریشان ان چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں جو ہم نے ماضی میں کی ہوتی ہیں اور ہم ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اب ہم اپنا ماضی تبدیل نہیں کر سکتے. آتھر یہ کہتے ہیں کہ مستقبل کو بدلنے کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے، وہ ہے ایکشن. آپ جو کچھ لمحہ موجود میں کر سکتے ہیں وہی آپ کو مستقبل کو بدلے گا. میرے دوستو، ایشنٹ وزڈم جو ہے وہ بھی یہی کہتا ہے. دھرتی کی قدیم داستان کے اندر 2 کریکٹر ہیں، کرشن اور ارجن. تو ارجن کو کرشن یہی کہتے ہیں کہ خوف کا حل صرف اور صرف عمل میں پوشیدہ ہے. صرف عمل کرو، خوف وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا. دوسرے الفاظ میں، اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لو کہ آپ کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صاحب حال بننا ہے، نہ کوئی مستقبل، نہ کوئی ماضی، آج کے مومنٹ میں رہنا ہے. یہی وہ مومنٹ ہے جو ہمارا مستقبل بنائے گا. آج جو کچھ ہم کریں گے وہ ہمارا کل بنائے گا. دوسرا نقطہ جو اس کتاب کے اندر مجھے اچھا لگا وہ یہ ہے کہ تکلیف عارضی ہے جبکہ درد کو ختم کیا جا سکتا ہے. اب درد اور تکلیف کا کیا مطلب ہے؟ آتھر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں چل رہے ہوں اور آپ کے جوتے کے اندر ایک چھوٹا سا کنکر آ جائے تو آپ کو تکلیف ہوگی. لیکن اگر آپ وہ کنکر نکال کے پھینک دیں اور مسلسل اس درد کے بارے میں سوچیں تو وہ تکلیف بن جائے گا. اب جو درد اس ایونٹ یا ایکشن کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر ہوا وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن آپ وہ تکلیف جو بار بار اس چیز کو سوچنے سے اپنے اندر کریٹ کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور اگر آپ اس سوچ کو ختم کر دیں تو وہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. کہ ہم اکثر ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہم ہمارے ماضی میں جو کچھ ہو چکا، کسی نے ہمارے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا، ہمیں بیڈلی ٹریٹ کیا، یا ہماری مرضی یا سوچ کے مطابق چیز نہیں ہوئی تو ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں. ہم انہی واقعات کو رپیٹ کرتے رہتے ہیں. آتھر یہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آپ اپنی فیلنگز کو، اپنے احساسات کو ختم کر دیں. اگر آپ اپنے احساسات کو ختم کر دیں گے تو آپ ایک مردے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہیں. اس تکلیف کو ختم کرنے کا جو سلوشن ہے وہ ہے ایکسیپٹنس. اپنی فیلنگز کو ایکسیپٹ. ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر تکلیف کی بنیاد میں ایک احساس ہوگا، ایک فیلنگ ہوگی، اور اس احساس کی بنیاد میں کوئی نہ کوئی سوچ ہوگی. تو آپ کو جا کر اس سوچ کو سمجھنا ہے کہ وائی دس ارائزز، اور اس سوچ کو ختم کرنے سے آپ کی یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی. لیکن بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ اسے ایکنالج کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں. میرے دوستو، آتھر کہتے ہیں کہ جہاں ہماری زندگی کے اندر خوشیاں ہیں وہاں تکالیف بھی ہیں. جہاں ہم اپنی خوشیوں کو مناتے ہیں وہاں تکالیف کو ایکسیپٹ کرنا زندگی جینے کا فن سکھاتی ہے. آتھر کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی تکالیف کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، سویکار کرتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اسی طریقے سے ہماری تکالیف کم ہو جاتی ہیں. تیسرا پوائنٹ جو اس کتاب کے اندر مجھے اچھا لگا وہ یہ تھا کہ نالج ورسز ایکشن. میرے دوستو،
ہمیں یوٹیوب سے، کتابوں سے، دوستوں سے، ملنے والوں سے مختلف قسم کی نصیحتیں ملتی رہتی ہیں، نالج ملتا رہتا ہے، لیکن وہ نالج اس وقت تک کسی کام کا نہیں جب تک ہم ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ جیسے علامہ اقبال کا شعر تھا نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ آتھر یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے ایکٹ کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، کرم کرنا پڑے گا۔ تو لا آف کرما کو فالو کیجیے۔ وداؤٹ عمل زندگی کے اندر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ کامن بات ہے کہ ہم ایک ہی طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں اور مختلف نتیجہ حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنا عمل چینج کرنا پڑے گا، تبھی ہماری زندگی بدلے گی۔ میرے دوستو، عمل کے اوپر بات کرتے ہیں، ایکشن کے اوپر بات کرتے ہیں تو یہاں ہیبٹس کی بات آتی ہے، عادات کی بات آتی ہے۔ عادت ہوتی کیا ہے؟ عادت ہر وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایکٹ ہوتے ہیں جو ہم مسلسل رپیٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، آور سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی بھی نئی ہیبٹ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو کوئی بھی عمل مسلسل 21 دن تک کرنا پڑے گا، تب وہ آپ کی ہیبٹ بن جائے گی۔ اور اسی طریقے سے کسی بری عادت کو ختم کرنا ہے تو اس عمل سے فورسفلی 21 دن تک اپنے آپ کو روکنا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ آپ کی ہیبٹ ختم ہو جائے گی۔ عادت کے بارے میں آتھر ایک اور کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں جس کے اندر جیمس کلیئر کا، اور اکارڈنگ ٹو دیٹ عادت 4 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ سب سے پہلا کیو، یا وہ چیز جو ہمیں عادت کی طرف ٹریگر کرتی ہے۔ نمبر 2، وہ یہ کہتے ہیں کہ کریونگ، وہ اس خواہش کے اندر اٹھتی ہے کہ کیا نتیجہ نکلے گا، کیا مزہ آئے گا، یا کیا چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں تیسری چیز ہے عمل، آپ وہ عمل کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز نتیجہ یا وہ ریوارڈ ہے جو کسی بھی عمل کے نتیجے میں نکلتا ہے۔ اگر آپ ان 4 چیزوں کو سمجھ لیں، ان چاروں چیزوں میں سے کسی ایک بھی چیز کو روک لیں تو آپ کسی بھی عادت کو ختم کر سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو میں نے اس کتاب کے اندر سیکھی وہ تھا سیلف لو، اپنے آپ سے محبت، انکنڈیشنل محبت۔ آپ کا قد چھوٹا ہے، آپ کا قد بڑا ہے، آپ موٹے ہیں، آپ بھدے ہیں، آپ جیسے ہیں، اپنے آپ کو اپروو کیجئے۔ میرے دوستو، ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑا ناقد، ہماری زندگی کے اندر سب سے بڑا کرٹک ہم خود ہوتے ہیں، اور ہم اپنے اوپر اتنی تنقید کرتے ہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو کھڑا ہونے ہی نہیں دیتے۔ دنیا کی باری تو بعد میں آتی ہے۔ آتھر کہتے ہیں بہت ہو چکا، بہت تنقید کر لی، اس تنقید نے ہمیں اب کچھ نہیں دیا، تو اب ہمیں اس کے اپوزٹ چلنا ہے، وہ ہے اپروول۔ اپنے آپ کو اپروو کریں، اپنے ماضی میں ہونے والی غلطیوں کے اوپر اپنے آپ کو دلاسا دیں کہ ٹھیک ہے، اس وقت جو حالات تھے وہ ایسے ہی تھے، اس کے مطابق آپ نے جو ایکشن لیے۔ میرے دوستو، آتھر بتاتے ہیں کہ کمپٹیشن، مقابلہ بازی ہی ہماری ذہنی سوچ کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر اگر ہمارا مقابلہ ہے تو وہ ہمارے اپنے آپ سے ہے۔ ایک حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہے۔ تو ہمیشہ کمپیریزن اپنے آپ سے کیجئے۔ آتھر کہتے ہیں کہ اگر آپ صرف اس بات پہ فوکس کریں کہ آپ روزانہ کیسے بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں، تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آتھر یہ کہتے ہیں کہ سیلف لو کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ سمجھیے کہ آپ بہترین ڈیزرو کرتے ہیں، سب سے بہترین چیز حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر بہت سارے لوگ ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اس اوقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم نہیں ڈیزرو کرتے کہ ایک اسپیسیفک ایک چیز کو تم حاصل کر سکو، تم کمتر ہو، لیکن اپوزٹ سائڈ پہ وہ انہی چیزوں کی سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی سوچ دبائی جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اپنے آپ سے محبت کرنی پڑے گی، اپنی تمام ویکنیسز، تمام کمزوریوں، تمام سٹرینتھس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، پھر ایک ایک کر کے ان پہ کام کرنا پڑے گا۔ میرے دوستو، آتھر یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر معنی تلاش کریں۔ یہ معنی ہی وہ آپ کو وجہ پرووائڈ کرے گا جس کی بنیاد پر آپ زندگی میں ہونے والے تمام چیلنجز، تمام مشکلات، تمام پرابلمز کو فیس کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ یہاں پر وہ مثال وکٹر فرینکلن کی دیتے ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جوئش کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رہے اور سروائیو کر گئے۔ لیف والے کنسنٹریشن کیمپس جہاں پر بےگار لیا جاتا تھا لوگوں سے، اور جو کمزور ہو جاتے تھے ان کو
سزائے موت دے دی جاتی تھی، گیس چیمبرز کے اندر بھیج دی جاتی تھی، اور وہاں پر صرف وہ لوگ ہی سروائیو کر سکے جن کے اندر جینے کی کوئی وجہ تھی۔ آتھر یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ان کے جینے کی وجہ ان کی بیوی سے ملاقات تھی، تو آتھر یہ چاہتے تھے کہ جب وہ ان کنسنٹریشن کیمپ سے نکلیں تو وہ اپنی بیوی سے دوبارہ ملیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ ان کنسنٹریشن کیمپ سے نکلے، جب الائڈ ٹروپس نے ان کنسنٹریشن کیمپس پہ قبضہ کر لیا اور نازی چلے گئے، تو انہیں پتہ لگا کہ اسی طرح کے کسی اور کنسنٹریشن کیمپ کے اندر ان کی بیوی مر چکی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی پوڈ کاسٹ جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ آتھر کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی، بدھا کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنی سوچوں سے بناتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی زندگی بدلنی ہے تو ہمیں اپنی سوچیں بدلنی پڑیں گی، اور زندگی بدلنے کا راز لمحہ موجود میں ہے۔ خوف اس وقت ہی ختم ہوگا جب ہم چھوٹے چھوٹے عمل کرنا شروع کریں گے۔ ہم ان تمام مسائل، ان چیلنجز کو جو مستقبل میں آنے ہیں، ان کے لیے آج کچھ کریں گے۔ اگر ہم نے آج کو اچھے طریقے سے گزار لیا تو ہمارا مستقبل بھی اچھا ہوگا۔ اور آخری پوائنٹ، اپنے آپ سے محبت کیجیے، انکنڈیشنل محبت۔ تھینک یو فار واچنگ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔